میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا. یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات, اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو؟ کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے.
تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی. وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو.
यार क्या तो रेंजर्स का केस है भाई, खतरनाक केस बनाने वाला हूं आपके खिलाफ। सारे मसाइल यहां से खड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े, लड़ाई, दफ्तरों में। भाई आपको पता ही नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं। देखो फौज में फट्टे कम होते हैं, पुलिस में भी, थाने में फट्टे कम होते हैं। वजह उसकी यह है कि एक रंगरूट को पता है कि ऑफिसर की बात मैंने माननी है, किन बातों को मानना है और कौन सी बात ऐसी है जो मेरे ऊपर लाजिम नहीं है। अगर कोई ऑफिसर मेरे से घर से पोछा लगवाना शुरू कर दे तो ये मेरे ऊपर, और ऑफिसर को पता है कि मैंने ये शुरू कर दिया तो मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है। तो फट्टों का रेशो फौज में, पुलिस में सबसे कम है, क्योंकि कानून है, उनको लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी है। दफ्तरों में भी फट्टे अक्सर कम होते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरा कितना ताबे है, इसको तनख्वाह इस चीज रिटर्न में लिखा हुआ होता है कि भाई तुझे इस चीज की तनख्वाह मिल रही है, तूने इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, करेगा तो मेरी भला से, तू शक्ल का अच्छा है बुरा है भाई, तुझे मलेरिया है, तुझे टीबी है, तुझे क्या है, तूने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, मुझे मेरी हेडेक नहीं है। यही होता है ना भाई, ये काम है, ये करके दोगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पतली गली से निकलो। इसलिए वहां भी फट्टों का रेशो क्या है, वहां फट्टे होते हैं गीबतों की वजह से। वो बॉस, वो देखो वो चमचा बना हुआ है, उसको तनख्वाह बढ़ा दी हम, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। इतनी और भी बातों की हद तक होता है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी बंद हो जाए फट्टों की वजह से, सिर्फ बातें करेंगे। वो तो शौक है मुसलमानों को बातें करने का, क्योंकि काम वाम तो होता है गवर्नमेंट के इदारों में ही ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं होता, तो बातें करके टाइम पास करना होता है। लेकिन घरों के जो फट्टे होते हैं वो खतरनाक, चाकू निकल आते हैं, छुरियां निकल आती हैं, 2-2 साल तक भाई भाई से बात ही नहीं कर रहा, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने नहीं देखा कोई बॉस की वजह से डिप्रेशन में गया हो। ऐसे मियां बहुत देखे हैं जो बीवी की वजह से, औरतें शौहर की वजह से, बहुएं सास की वजह से, सास अपनी सास की वजह से। आप कहने वाले थे सास बहू की वजह से, अब तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। वो छोड़े भी ज्यादा, तो खुद समझदार हैं आप लोग। वो सास भी डिप्रेशन में आती है, लेकिन वो किसकी वजह से, अपनी सास ने उसको डिप्रेशन का मरीज बना के दुनिया से गई होती है, तो वो आगे पार्सल कर रही होती है ये अमानत बहू की तरफ, ठीक, कि मुझे जो विरासत में डिप्रेशन मिली थी वो मैं पूरी कहां ट्रांसफर कर रही हूं, बहू को। अब जब झगड़े होते हैं सास बहू के, बहुत, हम कहते हैं भाई अलग करो, तो मां बाप फिर गैरत के ताने, हमने दूध पिलाया जवान कर दिया, अलग हो रहे हो। हालांकि ये मां बाप का राइट नहीं है, ये आपका हक ही नहीं है। बेटा जवान हो गया, बिल्कुल अलग रह सकता है, वो ना रहे अच्छी बात है, साथ में जो बरकत है वो अलग, लेकिन ये वही है, अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं। लेकिन पड़ोसी गिरबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो, तो खिलाओ। तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें, कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं, एक्चुअली यूं वगैरह वगैरह, मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में